یا کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہر ایک سے ممکن ہے۔ اسی کی پہلی کیفیت کو مشاہدہ کہا جاتا ہے، دوسری کیفیت کو مراقبہ، اور حقیقت میں تصوف کی بنیاد یہی احسان ہے، تصوف کی بنیاد یہی احسان ہے۔ صوفیاء کرام کے سارے تعلیمات اسی مراقبے مشاہدے کے درمیان گھومتے ہیں، سارے کے سارے اذکار، سارے کے سارے وظائف، ساری کی ساری ریاضتیں اسی مراقبے مشاہدے کے پیدا کرنے کے لیے کرائی جاتی ہے۔ پاس انفاس ہو کہ مراقبات ہو، مجاہدات ہو، ریاضات ہو، یہ ساری کی ساری حدیث احسان پر عمل کرنے کے لیے کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے احسان تصوف کیا ہے؟ در حقیقت یہ دین کا حسن ہے، دین کا کمال ہے۔ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر دین میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ مولانا تسخیر صاحب سے جس آیت کریمہ کے تحت تصوف اور صوفیاء کرام کی عظمت کے بارے میں سنا، اسی آیت کریمہ سے جس آیت کی میں نے ابتدا میں تلاوت کے گہرا تعلق ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، صرف اسی پر اکتفا مت کرو، مجاہدے بھی کرو اس کی راہ میں، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں مجاہدے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے کتنی باتیں ضروری قرار دی گئی؟ ایمان، تقوی، وسیلے کی تلاش، دوسرے معنی میں مرشد کی تلاش، چوتھا مجاہدہ، ایمان، تقوی، تلاش مرشد، اور اس کے بعد مجاہدہ۔ یہ چاروں جس نے حاصل کر لی تو وہ سکسسفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تم چاہتے ہیں کہ دین و دنیا دارین میں کامیاب ہو جاؤ، یہ چاروں کو طلب کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں تو اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم اس کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور میں نے آج کی تقریر کی جس آیت کریمہ کو عنوان بنایا اس میں کیا بتایا گیا؟ یہ تو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ جو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب کامیاب کون ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ یہ چوتھے پارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، وَلْتَكُمْ، تم میں سے امتن، ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو جماعت ہے کون ہے؟ جس فریضے کو ادا کرنے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یقیناً اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والی جماعت علماء مخلصین کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ کے حقیقی مصداق صوفیاء کرام ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اس کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دوسری آیت جو میں نے ابتدائی خطبے میں تلاوت کی، پہلی اہل ایمان کو حکم دیا گیا، دوسری جس نے بتایا کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب کون ہے وہ بتایا گیا۔ اب کامیابی کے ذرائع کیا ہے؟ جو بزرگان دین کہ جس کی تعلیمات ان ذرائع کے درمیان گھومتی ہیں، وہ ذرائع بتائے گئے کن چیزوں کے ذریعے سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس کا نفس مزکا ہوا، کہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کو لیتا رہا، یاد الہی مصروف رہا، فصلی، اور نماز پڑھا۔ اب آئیے سب سے پہلے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ یقیناً علماء کرام نے ہر زمانے میں اس فریضے کو انجام دیا، لیکن اس آیت کریمہ پر کما حقہ عمل کس نے کر کے بتایا؟ صوفیاء کرام۔ دین کس سے پہلا؟ صوفیاء کرام سے۔ آج ہندوستان کی دھرتی پر آج مسلمان کن کے دم قدم سے دکھائی دے رہے ہیں؟ صوفیاء کرام سے۔ تو کیسے اس آیت کریمہ پر عمل کر کے بتایا؟ ارشاد ربانی، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وہ جماعت کی صفت کیا ہے؟ یدعون، وہ بلائے، انوائٹ کرے، کس کی طرف؟ انوائٹ ٹو گڈنس، ٹو گڈ، الی الخیر، خیر کی طرف۔ کس کو کرے اس میں نہیں ہے۔ ہر فعل کے ساتھ ایک سبجیکٹ کے ساتھ ایک آبجیکٹ بھی ہوتا ہے، فاعل کے ساتھ ایک مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن مفعول کا ذکر نہیں۔ دعوت دے خیر کی، کس کو دعوت دے؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ جب کوئی چیز مطلق رکھی جاتی ہے تو اس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کس کو دعوت دے؟ کافروں کو اسلام کی دعوت دے، اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تقوی کی دعوت دے، اہل فسق و فجور کو تقوی کی دعوت دے،
اہل شریعت کو، علماء کو طریقت کی دعوت دے، اہل طریقت کو حقیقت معرفت کی دعوت دے، اہل معرفت کو حقیقت کی دعوت دے۔ اس لیے مفعول آبجیکٹ کو پوشیدہ کر دیا گیا، مکمل طور پر سارے طبقوں کو اگر دعوت دینے والی کوئی جماعت ہے تو اولیاء کرام و صوفیاء اعظام۔ ہر ایک محدود طبقے کو دعوت دے رہا ہے، لیکن اولیاء کرام کی دعوت سب پر محیط ہے، سب پر محیط، کافروں پر بھی، اہل ایمان پر بھی، اہل شریعت پر بھی، اہل طریقت پر بھی، اہل معرفت پر بھی، ان کی دعوت سب کے لیے عام۔ اس لیے اس آیت کریمہ مفعول کو محذوف کر دیا گیا۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو سب کو دعوت دے، سب کو دعوت دینے والے کون؟ صوفیاء اعظام۔ اب اس کے بعد یہاں ذرائع نہیں بتائے گئے، کس کی طرف دعوت دے تو بتایا گیا ذرائع، دعوت کے ذرائع ہوتے ہیں نا، دعوت کے ذرائع۔ آئیے مشہور ذریعہ ہے تقریر، کہ عرب میں بھی سب سے زیادہ مشہور ذریعہ کیا تھا دعوت کا؟ تقریر، وعظ، نصیحت۔ جمعے کے خطبے اور مختلف خطام نے بھی اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع میں تقریریں کی، صوفیاء کرام نے بھی واضح ارشاد فرمایا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو آپ نے پڑھا ہے سیرت میں کہ خطوط بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ علماء کرام نے بھی اس فریضے کو انجام دیا خطوط کے ذریعے اور تصنیف و تعلیف کے ذریعے، اور صوفیاء کرام نے بھی۔ اور تیسری بات کہ مختلف مواقع پر ہر مجلس میں لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، علماء کرام بھی دعوت دیتے ہیں، صوفیاء اعظام۔ لیکن ایک چوتھی چیز ہے جو صرف صوفیاء کرام ہی بجا لا سکتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج دنیا کے چپے چپے میں اسلام دکھائی دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق۔ چوتھی چیز صرف تقریر ہی کے ذریعے سے نہیں، صرف تحریر کے ذریعے ہی سے نہیں، صرف الفاظ ہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ باطنی توجہ سے سامنے والے کی حالت میں انقلاب پیدا کر دینا، کفر کو ایمان میں تبدیل کر دینا۔ اگر یہ کوئی کر سکتے ہیں تو اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے، اور صوفیاء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے حبیب کی سنت کی تقریر بھی تھی اور کتابت بھی تھی، جیسے کہ خطوط لکھواتے تھے، سب تھا، لیکن باطنی توجہ کے ذریعے کیسے تبلیغ فرماتے تھے؟ آئیے، جس کو بزرگان دین نے اس طریقے کو اختیار کیا، اس لیے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا۔ دیکھتے دیکھتے کیسا انقلاب ہوا کہ اندازہ لگائیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھ کر صرف آپ اپنے اجمیر تک آنے تک کہ اصحاب سیر لکھتے ہیں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کون سے طریقے پر؟ اللہ کے حبیب کی اسی طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے، جسے باطنی توجہ کہتے ہیں۔ آئیے باطنی توجہ کی دلیل ہمیں حدیث شریف سے۔ اب یوں تو بہت سے احادیث ہے، لیکن آپ لوگوں کا رجحان جانتے ہیں، بعض لاؤ تو ہمیں بخاری شریف کی حدیث لاؤ، آؤ بخاری ہی کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اسلام کے کٹر دشمن، نبی کے کٹر دشمن کو جو مکے کی طرف جا رہا تھا گرفتار کیا، جس کا نام تھا سمامہ بن اسال۔ یہ بہت بڑا مالدار تھا، اہل مکہ کی مدد کیا کرتا تھا، صرف مدد ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا، اہل اسلام کے خلاف مختلف عداوت اور دشمنی کے مختلف ذرائع کو اختیار کرتا تھا۔ یقیناً یہ ضروری تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے، تو ہر کافر مشرک کو گرفتار نہیں کیا جاتا تھا، لیکن سمامہ بن اسال اس بات کا لائق تھا اسے گرفتار کیا جائے، تو چنانچہ گرفتار کر کے صحابہ کرام نے مسجد کے ستون کو لا کر باندھ دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سمامہ کو دیکھ کر کہا، اے سمامہ، اتنا ہی پوچھا، سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ جو کٹر دشمن ہے، اب صحابہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں جو چاہے اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کہتا ہے، گرفتار ہو کبری، ستون میں بندھا ہوا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، غرور کا اندازہ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، اگر تم مجھ پر انعام کرو گے، احسان کرو گے، تو ایک شکر گزار پر تم نے احسان کیا، یعنی احسان کو یہی ضائع نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی احسان کا بدلہ احسان کا۔ شکر گزار پر تم نے احسان کیا، یعنی اس کا شکر ادا کروں گا۔ تیسرا، اگر تم جتنا مال چاہتے ہو مال دینے کے لیے تیار ہو۔ بہت بڑا مالدار تھا، تو اللہ کے حبیب خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن پوچھتے ہیں کہ اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو وہی جواب دیتا ہے کہ تم قتل کرو گے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تینوں جواب دیتا ہے۔
تینوں باتیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن یہ سوال کرتے ہیں, اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ وہی جواب دیتا ہے, تھوڑی سی بھی اس کے اندر مطلب یہ کہ جواب کے اندر کمی بیشی نہیں, وہی جواب دیتا ہے. اب اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو. صحابہ حیران ہیں, زمین حیران ہے, آسمان حیران ہے, اتنے کٹا دشمن کہ جس کے اتنے ایسے جواب پر اسے چھوڑ دیا جا رہا ہے, اسے بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے, اسے انتقام نہیں لیا جا رہا ہے. سمامہ سیدھے ایک باغ کو جاتے ہیں, اب جاتا ہے نہیں, جاتے ہیں, جا کر غسل کر کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں سچے دل سے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اب اس کے بعد سمامہ نے کیا کہا؟ بخاری شریف کے الفاظ شاہد ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ, آج تک دنیا میں آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ مجھے ناپسندیدہ مقبوض نہیں تھا, لیکن آج سے آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ مجھے بڑھ کر کوئی پسندیدہ نہیں, محبوب نہیں. اور یا رسول اللہ, آج تک آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر مجھے مکروہ ناپسندیدہ نہیں تھا, لیکن آج سے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر, آپ سے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر مجھے پسندیدہ نہیں. اس کا یا رسول اللہ, آج تک آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے مکروہ ناپسندیدہ نہیں تھا, لیکن آج سے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین محبوب نہیں. تو چنانچہ اندازہ لگا وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے حبیب کی باطنی توجہ سے سمامہ کا کفر ایمان میں تبدیل ہو گیا. اور یہی وہ سنت ہے کہ جس کو صوفیاء کرام نے انجام دیا کہ آن کی آن میں لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا ہوا کرتا تھا. یقیناً تصوف کیا ہے, صوفیاء کرام کی تعلیمات کیا ہے؟ انسان کو انسانیت سکھاتی ہے, انسان کو انسان بننا اسی تصوف کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. کیسے؟ یعنی انسان کو انسانیت شعور ملتا ہے, انسان کو بہیمیت یعنی چوپایا پن سے نکال کر انسانیت کی طرف لے جانے والی اگر کوئی تعلیم ہے تو صوفیاء کرام کی تعلیم ہے, اگر کوئی تعلیم ہے تو تصوف کی تعلیم ہے. یاد رکھنا کہ آج کل کی جو موجودہ ترقی ہمارے گھر کو تو روشن کر سکتی ہے, آج کل کی موجودہ ترقی ہمارے دیوار کو روشن کر سکتی ہے, لیکن ہمارے قلوب کو روشن نہیں کر سکتی, ہماری روح کو روشن نہیں کر سکتی. اگر کوئی شے ہمارے قلوب کو روشن کر سکتی ہے, ہماری روح کو روشن کر سکتی ہے, وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہی روشن کر سکتی ہے. تو وہ انسان کہ جو رب سے غافل ہو کر بیٹھا, وہ انسان جو اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھ بیٹھا؟ کھانا پینا سونا آرام. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا سونا آرام. نہیں, اگر کوئی زبان سے دعویٰ بھی کرے لیکن عملی طور پر اللہ ماشاء اللہ اکثر انسان اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ان کو چھوڑ کر اکثر یہی سمجھتا ہے کہ اچھی طرح کھانے کے لیے مل جائے, پینے کے لیے مل جائے, آرام مل جائے, یہی چاہتا ہے. یاد رکھنا یہ تو صفت حیوانوں کی بھی ہے, ارشاد ربانی ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم. جو جنہوں نے کفر اختیار کیا, جو کافر ہے, وہ دنیا سے ایسے متمتع ہوتے ہیں جیسا کہ چوپائے کھاتے ہیں. ان میں اور چوپائے میں کیا فرق ہے؟ ایک چوپایا ایک حیوان یہ چاہتا ہے اسے اچھا کھانے مل جائے, اچھا پینے مل جائے, آرام مل جائے, اور انسان بھی یہی یعنی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے, اچھا کھانے کے لیے مل جائے, اچھا پینے کے لیے مل جائے, آرام مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں اور چوپائے میں کیا فرق ہے؟ یہ چوپائے ہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. اس آیت کریمہ میں تو یہ بتایا گیا چوپائے کے برابر, لیکن ایک مقام آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوپائے تو بہتر ہے, یہ تو چوپائے سے ہی بدتر ہے. کیونکہ چوپایا تو کم از کم اپنے مالک کو جانتا ہے, مالک کی شکر گزار ہوا کرتا ہے, لیکن انسان ناشکری کی ایسے اسٹیج پر آ جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون ہے؟ اولئک الانعام, یہ چوپائے کی طرح ہے. بلکہ یہی نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوپائے تو بہتر ہے, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بگڑے ہوئے ہیں, ان سے بھی گزرے, ان سے بھی گمراہ ہے. انسان بڑھ گیا تو ایسا مقام فرشتوں سے اعلیٰ, گر گیا تو اس کا مقام چوپائے سے بھی گرا. اب یہ چوپائے درندگی بہیمیت سبائیت سے نکالنے والے کون ہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے صوفیاء کرام, انہیں کہا جاتا ہے اولیاء اللہ. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں, کیسے وہ انسان کو انسانیت کی حقیقت بتاتے ہیں, کیسے انسان دنیا داروں کی صحبت میں اللہ سے غافل ہو کر بیٹھا, اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا. حضرت شیخ ابو الحسین نوری اللہ رحمہ اپنی کتاب میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں. ایک آدمی
जंगल जाता है, इत्तेफाकन उसे शेर का बच्चा मिल जाता है, छोटा सा बच्चा। उस शेर के बच्चे को लाकर उसकी तरबियत करता है इसी अंदाज से जैसा कि लोग अपने कुत्तों की तरबियत करते हैं। और जैसे लोग अपने एक वो चरवाहे जैसे अपनी बकरियों की देखभाल के लिए जब जंगल जाते हैं तो कुत्तों को ले जाते हैं ताकि दरिंदों से उसकी हिफाजत हो सके। तो होते होते उस तरबियत के असर ने वो शेर का बच्चा भी कुत्ते की तरह उन बकरियों का रखवाली बन गया। आदत के मुताबिक उसका नाम भग्गा रखा, जैसे कुत्तों के नाम रखे जाते हैं। आदत के मुताबिक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल निकला और वो जो शेर जो अपने आप को कुत्ता समझता था उन बकरियों की क्या कर रहा था, निगहबानी कर रहा था। निगरानी कर उतने में उधर से शेर निकल आया और बकरी को खींचने लगा। तो उस भग्गे ने कहा कि क्या कर रहा है, रुक रुक। उसने कहा, रे बेवकूफ, तुझे नहीं मालूम तू कौन है? अल्लाह ताला ने तो इन बकरियों को तेरी और मेरी ग़िज़ा बनाई, उसने मेरी ग़िज़ा बनाई। अरे मैं तो चरवाहे का कुत्ता हूँ। भगवान, नहीं नहीं, तू अपनी हकीकत से वाकिफ नहीं, तू अपनी हकीकत जानता है, चल मैं बताऊँ। हाँ चल मैं बताऊँ। उसके शेर ने